الرجال قوامون علی النساء. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو تقویت بخشی ہے عورتوں پر. عورت کمزور صنف نازک کہا جاتا ہے اسے. صنف نازک یعنی یہ جو چیز مرد برداشت کر سکتا ہے عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ بات سننے کو ملتی ہے، ہمارے استاد محترم پروفیسر صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی زبردست انداز میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جائے گی. حاجی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. وہ 4 مرد کون سے ہیں؟ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جائے گی. پہلا، اس عورت کا باپ. قیامت والے دن جب عورت کو جہنم میں ڈالنے کے لیے بھیجا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا بھائی اس عورت کو جہنم میں لے جاؤ. عورت کہے گی یا اللہ میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلایا جائے گا اور عورت وہاں یہ کہے گی یا اللہ میری تربیت، میری پرورش اس کی ذمہ تھی، مجھے علم نہیں تھا. میں گھر کے اندر اپنی دائرہ عمل جو میرا گھر تھا اس میں رہ کر اپنی زندگی بسر کیا کرتی تھی. اس لیے حدیث پاک میں بھی آتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. ان کے والدین تک ہے کہ ان کو مجوسی بنائیں، نصرانی بنائیں، یہود بنائیں. تو والدین سے کہا جائے گا کہ اس نے میری پرورش نہیں کی، تربیت نہیں کی، مجھے وہ ماحول نہیں دیا، انوائرمنٹ کے لحاظ سے مجھے ماحول میسر نہیں آیا. تو اس کے والد کو بھی اس کے ساتھ جہنم لے دیا جائے گا. دوسرا، مرد جو ہے عورت کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو بلایا جائے. بیٹے آئے گا اور جب وہ سامنے آئے گا مطالبہ کیا جائے گا. عورت کہے گی یا اللہ جب بھی مانگتا تھا دل کھول کے دیتی تھی، روتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، لیکن جو ہی اس نے اپنا ہوش سنبھالا، اس نے اپنی جوانی کی اس سیڑھی پر جب قدم رکھا، اس نے مجھے کبھی دین اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کی. مجھے یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنے میں یہ ملے گا، کیونکہ میرا دائرہ عمل میرا گھر تھا، میں اس کے اندر رہ کر قید بنی ہوئی تھی، قید میں تھی. تو اس کے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ جہنم دے دیا جائے گا. تیسرے شخص کے بارے میں آتا ہے اس کا خاوند. عورت کہے گی یا اللہ میں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، میں نے اپنی خواہشات کو نیچے چھوڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا. اس نے جو کہا میں نے صبح بھی اس کو کیا، شام کو بھی اس کو کیا، میں نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا، دین کی طرف رہنمائی نہیں کی. اس لیے خاوند جہاں بھی ہیں سن لے اس بات کو. عورت جو ہے نا یہ آپ کے لیے ذریعے وبال بھی بن سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. اس لیے خاوند کو چاہیے، اس کا حق ہے کہ اپنی بیوی کو اچھے راہ پر گامزن کرے، اچھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے. اور چوتھا جو مرد ہے وہ اس عورت کا بھائی ہے. جس خاوند کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم بھیج دیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر بھائی آتا ہے.
یہ اپنی بھائی جو اپنی بہن کی جو بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی عزت نفس پر چوکیدار تھا، اس کی غیرت اتنی تھی کہ اس کی بہن کے خلاف کوئی بات آتی جو فوراً اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ اس لیے بھائی سے بھی کہا جائے گا اس عورت کے ساتھ جہنم چلا جائے، کیونکہ بھائی نے بھی اپنی اس بہن کی رہنمائی نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان وعید جو ہمارے لیے آج بہت ہی مشکل بن رہی ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور عورتوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے۔ باپ ہے تو بیٹی کے لیے سوچے، شوہر ہے تو بیوی کے لیے سوچے، بیٹا ہے تو اپنی ماں کے لیے سوچے، بھائی ہے تو اپنی بہن کے لیے سوچے کہ میں اپنی بہن کی رہنمائی کس طرح کروں۔ ہم نے ان کو ماحول نہیں دیا، ہم نے ہر قسم کا کلچر ان کے اندر ان کو دے دیا، اس لیے اپنی یہ سب ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔